در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا۔ اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ذوالحج کے مقدس ایام ہیں، بابرکت راتیں ہیں۔ ہم قربانی کی تیاریوں میں مصروف ہیں، جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت، آپ کی یادگار اور صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ خوش دلی کے ساتھ اچھی سے اچھی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے، اور قربانی کا جانور خوبصورت ہو، بے عیب ہو۔ ایک شرعی مسئلہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قربانی کے جانور کا اگر کان کٹا ہوا ہو یا دم کٹ جائے، یا دمبا ہے تو اس کی چکی کٹی ہوئی ہو، تو اب قربانی کا کیا حکم ہے؟ شرعی مسائل پر بہت ہی پیاری کتاب ہے بہار شریعت، جس کو مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے لکھا۔ اس کتاب کے اندر آپ شرعی مسئلہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا اگر کان، دم یا چکی تہائی حصہ کٹ جائے، یا تہائی حصے سے کم کٹا ہوا ہو، تیسرے حصے سے کم کٹا ہو، یا تہائی حصہ تیسرا حصہ کٹا ہو، دو حصے اس کے سلامت ہوں، تو قربانی ہو جائے گی، قربانی جائز ہے۔ اگر تہائی سے تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہو، کان، دم یا چکی، تو پھر اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اب اس کے ساتھ ہی ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی جانور کے پیدائشی ہی کان نہ ہوں، یا ایک کان نہ ہو، تو اس کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی، یعنی کانوں کا سلامت ہونا ضروری۔ ہاں، کان چھوٹے ہوں لیکن ہوں تو اب قربانی ہو جائے گی۔ اگر کان کٹا ہے، دم کٹی ہے یا چکی کٹی ہے، تو پھر اس کا دیکھا جائے گا۔ اگر تہائی حصہ ہے، تیسرا حصہ ہے، اس سے کم ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور سینگ کا مسئلہ پہلے بھی بیان ہو چکا کہ سینگ اگر اوپر سے ٹوٹا ہے یا خود کاٹا ہے تو قربانی ہو جائے گی، اگر جڑ سے کٹا ہوا ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں خوش دلی کے ساتھ بے عیب جانور قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے،